مقصد ہے دنیا میں بھیجنے کا؟ کہ اللہ معاذ اللہ انبیاء کے محتاج ہیں؟ انبیاء کا کنسیپٹ کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ مسلمانوں میں بھی یہ کانسیپٹ ہے. آپ پڑھیں ذرا تفسیر دوں گا خود میں مسلمانوں کی تفسیر. نبی علیہ السلام نور کا ٹکڑا زمین پہ جدا ہو کے نیچے آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جملہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ خود تو نہیں خیال آتا, یا تو شیطان ڈالتا ہے جو دونوں کو ایک ہی شیطان, یا پھر آپ نے کاپی کر لیا. اتنا پیارا لگا آپ کو عیسائیوں کا جملہ, آپ نبی علیہ السلام پہ چپکا دیا. ٹھیک ہے, یہ دو فرقوں کی یہ تفسیر ہے. چھوڑیں ان کے جو بھی فرقے ہیں. توحید کا کانسیپٹ بہت کلیئر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو کھانا ہے نا ہمارے ذہن میں, جو ہمارا اللہ کھانا بنتا ہے, اس میں کسی بھی نبی کی گنجائش نہیں ہے, اور نبی سے اوپر ہم کسی کو نہیں رکھتے, اس لیے باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں. اللہ کا کھانا بالکل کلیئر ہے, اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ اور پھر کچھ نہیں اور پھر کچھ نہیں اور پھر کچھ نہیں اور اس کے بعد نبی علیہ السلام. اس طرح اپنی ہائرارکی بنانی ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کسی بھی بندے کو اللہ تعالیٰ کے کھانے میں انٹر کروا دیں. ہم نے مخلوق اور خالق میں فرق اتنا بڑا ہے. اسلام بہت کلیئر رکھیں. بڑے بڑے کانسیپٹ جو نبی علیہ السلام پہ کنفیوز کیے گئے ہیں, اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے, مگر اللہ کے اوپر کانسیپٹ کنفیوز کر دیا, بہت ہی بڑا مسئلہ, کہانی ختم کر دی ہم نے. جس ہستی نے کائنات کو بنانے کا مقصد یہ بتایا ہو کہ میری معرفت میرے تک پہنچ جاؤ, وہ اسی کا کانسیپٹ کنفیوز کر دیں گے تو پھر کیا فائدہ کسی نبی کے آنے کا نہیں آنے کا. سو یہ بہت دھیان میں رکھنا ہے. اب اللہ تو بالکل بھی محتاج نہیں ہے. ایکچولی یہودیوں میں اللہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ سمجھ لیں, اور عیسائیوں میں کیا ہے سمجھ لیں, پھر آپ کو اسلام کے میں اللہ کا جو کانسیپٹ کی خوبصورتی سمجھ آئے گی. یہودیوں کی جو بیسک فلسفہ ہے نا, جو اردو میں کیا تورات میں, ٹھیک ہے, تورات میں جو فلسفہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نیڈ کا, کہ اللہ نے اپنی نیڈ پورا کرنے کے لیے کائنات بنائی. سب کچھ توحید بہت کرسٹل کلیئر ہے ان کی, ہماری جیسی توحید ہے. خیر ہماری کافی ڈینس ہے, ہمیں فرقوں میں نا توحید کو کنفیوز کیا گیا. ہمارے کوئی بھی فرقہ اٹھائیں گے میں آپ کو اس کی توحید کا مسئلہ بتا سکتا ہوں. اتنا توحید کا کلیئر مسئلہ ہے ان کا. ٹھیک ہے, صرف شیعہ سنی نہیں, سنیوں کے اندر بھی توحید کے اوپر کافی ساری کنفیوژن آئی ہے. مگر یہودیوں کے اندر توحید میں کنفیوژن نہیں تھی, مگر اللہ کے اپنے کانسیپٹ کے اندر انہوں نے کنفیوژن ڈال دی کہ اللہ تعالیٰ اینڈ میں جب سب کچھ کہہ رہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اللہ کے قریب ہے, کوئی اللہ کے قریب نہیں ہے, اللہ کدھر ہو, کوئی موسیٰ کدھر, یہاں تک بول دیتا ہے. وہ کلیئرٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ لے کے آنا موسیٰ کو. اچھا تو پھر دنیا کیوں بنی؟ کیونکہ اللہ کو ضرورت تھی. یہاں پہ آ کے وہ منہ کے بل گر جاتا کہ اللہ کو ہماری ضرورت تھی. اتنا پیار ہے اللہ کو میرے سے, جیسے میاں بیوی ہو پکاتا. تو آیات کے اندر انہوں نے آیتیں بھی ایسی رکھی ہوئی ہیں. وہ نعوذ باللہ اس لیول پہ نہیں لگے, ان کا نیت ہوتی ہے کہ کوئی ایسی کوئی بات ہو گئی میاں بیوی. وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا مطلب ہے کہ یہ آپس میں شرک نہیں کر سکتے. وہ میاں بیوی کا یہ ریفرنس دیتے ہیں, اور آیتوں میں بھی لکھا, انہوں نے خود قلم کاری کیا ہے یا واللہ عالم اللہ کی آیتوں, کیونکہ اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پیار کا اظہار کیا نا بنی اسرائیل سے, تو اس نے کہا ہے بنی اسرائیل کے شرک نہ کریں, تیرا میرا میاں بیوی والا رشتہ ہے, ایک بیوی دو شوہر نہیں رکھ سکتی. بیسکلی انہوں نے اس جو ہے نا انالوجی کو مثال کے تھرو تمثیل ایسے قائم کی کہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. مگر ساتھ ہی بتایا کہ مجھے بھی تیری اتنی ضرورت ہے. تو آیت میں نہیں لکھا ہوا ہے, تالمود میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے تیری اتنی ضرورت ہے کہ تو نہ ہو تو یہ مقصد ختم ہو جائے گا کائنات کا. میرا مطلب اس لیول تک وہ لے گئی. انجیل میں تو آپ کو پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ مطلب محتاج تو وہ چھوٹا سا لفظ ہے. مطلب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ زمین پہ اٹھا کے نیچے رکھا. ٹھیک ہے, یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. ٹھیک ہے, آدھے کرسچن اللہ کا بیٹا نہیں مانتے حضرت عیسیٰ کو. یہ ہمیں جو ہالی ووڈ سے دکھایا نا وہ اصل میں دنیا میں اکثریت میں نہیں. جو اکثریت میں کرسچن ہیں وہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اللہ کا ایک ٹکڑا زمین پہ خود آیا, اللہ خود ہی ہے نیچے, عیسیٰ اللہ ہی ہے, بیٹا نہیں ہے. نور کا ٹکڑا زمین پہ آیا. یہ ان کی بائبل میں یہ کلیئر لکھا ہوا ہے, فار گاڈ لوڈ دا ورلڈ سو مچ دیٹ ہی گیو دا اونلی بیگاٹن سن. یہ پروٹیسٹنٹس نہیں مانتے, یہ کیتھلکس مانتے ہیں. جان 3:16 کی جو آیت ہے نا, یہ پروٹیسٹنٹس نے کنٹیسٹ کی ہوئی ہے شروع میں کہ بھائی اللہ کا بیٹا کہاں سے آ گیا, اللہ کو بیٹا نہیں دیتا. وہ مسلمانوں والا جملہ ہے. تو پھر کیا کرتا ہے, خود اللہ نیچے آ گئے. ٹھیک ہے, ایک ٹکڑا, نور کا ٹکڑا نور سے جدا ہو کے نیچے آ گیا بس. اب السلام علیکم, اسمی فضلمان, آج آپ خیریت سے ہوں گے. توحید ایک اتنا زیادہ سینسٹیو اور اتنا زیادہ کریٹیکل اسپیکٹ آف اسلام ہے جس کے اوپر کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمپرومائز کرنے کا نہیں کہا ہے.
کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے اور ایک ایسا سٹانس ہے جس کے اوپر اگر آپ کو اپنی جان بھی دینی پڑ جائے اور کبھی بھی آپ نے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا ہے۔ اگر مختلف ریلیجن کو اسٹڈی کیا جائے، جیوز کو، کرسچینٹی کو، ہندوازم کو، اسلام کو، تو اسلام اتنا زیادہ خوبصورت اور اتنا زیادہ ایک پائس دین ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسٹل کلیئر ایک ڈیفینیشن دے رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بھی یہ چیز فرمائی ہے کہ جب تک مسلمان اپنے اسٹینڈرڈس کو کمپرومائز نہیں کریں گے، اسلام کی آئیڈینٹی کو کمپرومائز نہیں کریں گے، تو وہ ہمیشہ فاتح رہیں گے۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کیا ہوا ہے کہ اتنا زیادہ ایک اس چیز کو ڈائلیوٹ کر دیا گیا ہے، اور جوز اور کرسچینٹی میں تو پہلے یہ ایک کنسیپٹ جو تھا وہ بہت زیادہ ڈیلیوژن میں جا چکا تھا۔ مسلمان جو ہیں وہ بھی اس چیز پہ کمپرومائز کرنا سٹارٹ کر دیا ہے انہوں نے، کہ ہمیں جو ہے وہ پیر بابے اور انہوں نے انہی کو خدا مان لیا، چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے ہیں ہر لوگ نے۔ اپنے باس کو خدا بنا لیا کہ یہی مجھے رزق دے گا، اگر میری جاب چلی گئی تو میں کبھی بھی سروائیول موڈ میں نہیں آ سکتا، میں اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں، اور یہی ایک شرک کی بھی فارم ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے اس شرک کو بھی اپنے ساتھ منسلک کر لیا ہوا ہے کہ ہمیں جو اولاد دے گا، جو ہماری مشکلوں کو آسان کرے گا، وہ بھی ہمارے پیر بابے ہوں گے۔ ان کے علاوہ وہ اللہ سے بھی مانگتے ہیں، اور یہی چیز جو سیم تھی وہ ہمیں مشرکین مکہ میں بھی دیکھنے کو ملتی تھی۔ وہ اللہ سے تو مانگتے تھے، مگر اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بت بھی بنائے ہوئے تھے جن سے وہ اپنی حاجات مانگتے تھے۔ کیونکہ اگر آپ کا اللہ پہ کنسیپٹ کلیئر ہو چکا نا، تو دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو آپ کو فتح کر سکے۔ آپ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ہی پرائم پلر مان کے چلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے سٹینڈرڈس کو کمپرومائز کرنے لگ جائیں یا اسلام کو کمپرومائز کرنے لگ جائیں، پھر اللہ کے آپ وہ فوجی بنتے ہیں جو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، حضرت امام حسن امام حسین کی زندگی میں جو ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔